اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہرحال ماشاءاللہ آپ جیسے تو یہ ہے کہ جہاں آپ وہاں انجمن اور وہاں محفل. تو ابھی مجھے 29ویں رات کے حوالے سے کسی نے آپ کا ذکر کیا کہ رات میں آپ کے 3 بیانات تھے جی، اور اس کے بعد فجر کے بعد بھی بیان تھا. جی جی، تو گویا 4 بیان جو ہے وہ تقریباً 5-6 گھنٹوں کے اندر اندر کرنا. تو ماشاءاللہ آپ کا انرجی لیول اور آپ کا ولولہ لیول دونوں جو ہے وہ کافی اپ تھے اس میں. تو بڑی ہمت ہے. اور باقی وہ افراد، وہ حضرات کے جن کے معمولات ایک ہی طرح کے اعتبار سے تو لازمی بات ہے کہ اتنا بڑا کوئی فرق نہیں تھا. اور میرا پرسنلی یہ رہا کہ الحمدللہ سابقہ رمضان بھی جیسے ماشاءاللہ گزرتے ہیں اسی طرح یہ رمضان بھی بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ. اور ہر سال کچھ نہ کچھ نیا تجربہ جو ہے وہ کچھ ہوتا بھی ہے اور کچھ کرنے کا بھی ذہن ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث مبارک تھی، قرآن مجید پڑھنے کے آداب کے حوالے سے بزرگوں نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو میں نے اس مرتبہ اس کو کچھ اور تناظر کے اندر استعمال کیا. آداب تلاوت قرآن میں تو یہ بیان فرمایا کہ جب پڑھے تو جس طرح کی آیت ہے تو اپنی کیفیت ویسی کر کے تو اسے پڑھے اور پھر اس کے متعلقہ دعا مانگے. جو آیت رحمت ہو وہاں پر اپنے اوپر ایک بشاشت کی کیفیت ہو، خوشی کی کیفیت ہو، اور اس کے ساتھ پھر دعا بھی اسی طرح کی مانگی جائے. اور اگر آیت عذاب ہے تو اپنے اوپر ڈر اور خوف کی کیفیت ہو اور اس کے مطابق دعا مانگی جائے. جنت کا سوال ہے تو اس کے اعتبار سے خوشی، قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے اس طرح. نہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ دعا مانگتے جائیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ آیات مبارکہ جب پڑھیں گے، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ و فرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. تو اب یہ جنت کی نعمتیں، پھل اور جنت کے جو ہے وہ درخت اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے. تو اب جو نعمتوں کے دل دادا ہیں اور جن کا نعمتوں کی طرف ایک رجحان اور طلب ہوتی ہے، تو وہ اپنے تصور کے اندر اگر اسی شے کو رکھ کر، تو اب ایک تو ویسے جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ مٹھائی آئی ہے، تو اب جس کو یہ زیادہ پسند ہوگی تو اس کو جیسی خوشی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. جی جی جی، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تو اب یہ ہے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا اسی کے اعتبار سے انسان کی کیفیت، اور پھر دعا بھی اسی کے لیے کرے کہ اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما اور بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو آیت رحمت پہ اس طرح کی کیفیت و دعا، آیت عذاب پہ اس طرح کی کیفیت اور دعا. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت یا اس کی محبت کا بیان ہے تو اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کی دعا. تو یہ ایک ادب قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے. ماشاءاللہ. اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بیان کی ہے، لیکن وہ چیز میرے دل میں بعد میں آئی، لیکن استدلال اس سے میں نے پہلے کیا. وہ یہ کہ بزرگان دین کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ بہترین صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بزرگ کی صحبت نصیب ہو جائے، کسی صالح اور نیک آدمی کی صحبت نصیب ہو جائے. لیکن فرمایا کہ اگر کسی کو یہ نصیب نہ ہو تو پھر ان بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرنا، ان کے ملفوظات پڑھنا اور ان کے مکتوبات پڑھنا، اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ گویا انہوں نے وہ آپ ہی کو فرما رہے، واہ، اور آپ اس کو اپنے لیے سمجھ کے چلے، اس کو صحبت سمجھ کے پڑھا، اس کو صحبت سمجھ کے پڑھے نا. واہ واہ واہ. تو اب حقیقت یہ ہے، میں نے اس مرتبہ اسی کا تجربہ کیا. میرا زیادہ مطالعہ جو ہے وہ صوفیہ کرام کے حالات، مکتوبات، ملفوظات، اس طرح کی چیزوں کا رہا. تو میں اس کو یہ سمجھ کے پڑھتا تھا کہ جیسے یہ مجھے ہی بیان کر رہے ہیں نا، یا میرے نام خط لکھا گیا انہوں نے. واہ واہ. تو اب جیسے خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے بزرگ تھے. تو اب ان کے ہوتا تو یہ ہے کہ انہوں نے خط کسی ایک بندے کو لکھا ہوتا ہے. اب ایک بندے کو جب لکھا ہے تو اس کو وہ سمجھاتے بھی ہیں، اس کو جذبہ بھی دلاتے ہیں، اور اس سے بڑی اپنائیت والی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس میں عشق الہی کا بیان بھی ہوتا ہے، اس میں اصلاح نفس کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اب میں اس کو پڑھتا تھا نا تو میں یہ لطف لے کر پڑھتا تھا کہ یہ بزرگ جو ہے نا یہ مجھے فرما رہے یا ان کا لیٹر میرے نام آیا ہے. تو بڑا مزہ آتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا. 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ اسی کے اندر جو ہے نا، جیسے رات اگر میں 2 بجے مطالعہ شروع کرتا تھا 4 بجے تک، یا تراویح کے فوراً بعد اگر شروع کیا تو کافی دیر تک. تو اس کی بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بعض اوقات نا کسی کا کوئی جملہ
ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑی دیر تک اس کا لطف لیتا ہے. واہ تو ایسے جملے بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہوتے تھے کہ جس کا بڑی دیر تک جو نا میں لطف لیتا تھا. میں اس کو پڑھ کے پھر میں چہل قدمی کرتا تھا, اس کو میں سوچتا تھا یار یہ کیا انہوں نے فرمایا ہے, کیا بات کہی ہے انہوں نے. تو یوں مجموعی طور پہ تقریباً پورا مہینہ اسی اعتبار سے گزرا تو الحمدللہ بڑا پر لطف بھی, بڑا روحانی بھی, بڑا مزیدار. اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی عبادتوں کو اور ان ریاضتوں کو. نگران شورا تشریف فرما ہے. سوال پہلا میں نے یہ کیا کہ رمضان کیسے گزرا, لیکن میں چاہوں گا اسی ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے. جو جملہ کہا نا مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی کتاب کا ایک جملہ, ایک لفظ ایسا ہوتا ہے اس کا لطف ہی بہت پیارا ہوتا ہے اور بندہ اس کو کافی دیر تک اگر چاہے تو انجوائے کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. میں نے دیکھا آپ بھی ماشاءاللہ کافی مطالعہ فرماتے ہیں, اللہ آپ کو بھی اور برکتیں دے. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسی عبارت یا کوئی ایسا جملہ پڑھ کے بندہ اسی میں کھو جائے کہ کیا لکھ دیا یا کیا بات کر دی مصنف نے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جن کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا تذکرہ سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. واہ واہ, کتابیں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے کتابوں میں لکھنے والے, کیونکہ میں نے کتاب پڑھنے کے جو آداب پڑھے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں, یہ پورا ایک ٹاپک پڑھا تھا ایک دن. تو اس میں یہ تھا کہ آپ ایک شخص آپ کے سامنے اپنی زندگی کے تجربات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک اس کے زندگی کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے جو مطالعہ کیا ہے اب تک. ہم اس ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. کئی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ اس کی عبارت پڑھ کے ان کئی کتابوں کی عبارتوں کا نچوڑ آپ اس کے ساتھ, واہ واہ واہ, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اصل پھر یہ ہے مفتی صاحب جیسے بھی فرماتے ہیں ٹیسٹ کے اوپر ہے. کوئی فقہ کے معاملے میں ٹیسٹ رکھتے ہیں, کسی کا تصوف کے معاملے میں ہوتا ہے, کسی کا تفسیر کے معاملے میں بہت ہوتا ہے. میرا پرسنلی جو انٹرسٹ رہتا ہے زیادہ تر وہ تفسیر و شروحات پر اور پھر تصوف, یہ احیاء العلوم وغیرہ. تو تفسیر ایسا ذہن بنتا ہے کہ تفسیر زیادہ پڑھے. واہ, اس کی کوئی خاص وجہ؟ کو قرآن کریم ایک تو آیات کریمہ کا اپنا ایک لطف ہے, اور پھر اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے چونکہ موضوع یہی چلا ہے. تو جو تفسیر کے اندر اس کے جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر جو نتائج نکل رہے ہوتے ہیں, تو اس سے مطلب ایک آپ کو خود ایک قرآن کریم جو ہے نا, یہ مطلب آپ کو اس کے مضامین ختم نہیں ہو سکتے اور اس کے پڑھنے میں اکتاہٹ نہیں ہے. یہ تو خود اس کا اپنا قرآن کریم کا فیضان ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات جب آپ کا انٹرسٹڈ ٹاپک آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر اللہ بھلا کرے ہمارے آئی ٹی والوں کا جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہوئی ہے تفسیر صراط الجنان کی, تو یہ چیزیں ہیں. تو جو مطالعہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو اس طرح جب باتیں سامنے آتی ہیں, اور امیر سنت کا قول یاد آ گیا آپ کے ارشاد پر کہ امام غزالی علیہ رحمہ کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں, کیونکہ امام غزالی کا ایک اپنا انداز ہے تزکیہ نفس کا. اور حضرت کی گفتگو سے ہی مجھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ نماز پڑھ کے جب گھر تشریف لے جا رہے تھے تو دوست آپ سے محبت کرنے لگا, حضور کچھ ہمیں وقت دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر جا کر صحابہ و تابعین کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, تو تمہارے پاس کیا کروں گا. اللہ. تو انہوں نے عرض کی حضور تابعین اور صحابہ و تابعین تو نہ رہے, آپ تو بات کے بزرگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر جا کر ان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرتا ہوں جہاں مجھے ان کی صحبت ملتی ہے, جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. لیکن بات وہی ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ذوق کے اوپر, ٹیسٹ کیا ہے, آپ کا ذوق کیا ہے. اب بندہ بیمار ہو تو اس کو لذیذ کھانا بھی مزہ نہیں دیتا. تو اول یہ کہ آپ کا ذوق کیا ہے. اب جس کو ناولیں پڑھنے کا اور اس طرح کی ایک جھوٹی موٹی اور من گھڑت اسٹوریاں پڑھنے کا شوق ہے, اس کے سامنے آپ یہ رکھ دیں کتابیں, بور ہو جائے گا. تو وہ اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. حضرت ٹہلنا شروع کر دیتے تھے, مزے آتے تھے. جیسے بزرگوں کا ہے نا کہ ہمیں وہ ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ ہم جس عیش اور مستی کی کیفیت میں رہتے ہیں, حالانکہ آپ مطلب کہ ایک طرح سے دنیاوی مال و اسباب نہیں تھے آپ کے پاس, لیکن ہم جس عیش
اور سرور میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کیا جانے کہ یہ سرور اور کیا ہے، وہ تو ہم پر جیسے دیکھتے تو وہ ان کی تو زندگی سے مطلب کہ دور رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی مطالعہ کرنے کا ذوق ملے اور پھر سلیکٹو مطالعہ کرنے کی عادت بن جائے تو کیا بات ہے۔ نگران شورا سے عرض ہے، آپ بتائیں حضور رمضان کیسا گزرا؟ رمضان پچھلے سال سے اس سال کافی چیزوں کا ریلیف تھا، اگر ہم کمپیئر کریں 2 سالوں کو، جو مفتی صاحب سے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ مسجدوں میں جس طرح پہلے کیفیت تھی اس بار تھوڑا ریلیف تھا، لوگوں میں جو خوف و ہراس پچھلے رمضان میں تھا وہ اس بار اس میں کافی کمی تھی، کاروباری لوگوں کے لیے بھی کافی زیادہ ریلیف تھا، نو ڈاؤٹ ویسا نہیں تھا جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا تھا۔ تو ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اب یہ 2 رمضان ہمارے ایسے افیکٹڈ گزرے ہیں، آئندہ اللہ کرے کہ ایسی کوئی کیفیت نہ ہو، لیکن کوئی نیا ایکسپیرینس، کوئی نئی چیز آپ نے ڈیولپ کی ہو یا آپ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ رمضان میں؟ دیکھیں، نفسیاتی ہمارے ایک مسئلہ ہے، پچھلے سے زیادہ خطرناک ویوز آئی ہیں، جو نیوز آئی یہی ہے کہ دوسری پہلے سے خطرناک ہے، تیسری خطرناک ہے، چوتھی کے بارے میں سن رہے ہیں کہ جناب ایسی چیزیں آ رہی ہیں، میں نے پڑھی ہے اخبار کے اندر۔ تو اب ہم ہو گئے نفسیاتی، ہم ہیں نفسیاتی، ہمیں جب آتا ہے نا کوئی تو بہت پریشر سے ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، یہ بھی ایک چلو اچھا ہے، اللہ کی رحمت، ورنہ تو اور ختم ہو جاتا۔ تو قوم نے نا حالات کے ساتھ عبدالربیع پہ سمجھوتا کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حالات آپ دیکھیں، جو پچھلا SOP پر عمل درآمد کی جو کیفیت تھی وہ اس بار آپ لاکھ کچھ کرو نہیں ہو پا رہی، کیونکہ وہ ایک بند ٹوٹ چکا اور پانی بہ چکا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں کوئی ایز اے وہ ڈیزیز وہ کوئی کم ہوئی ہو، اس کے تو ہلاکتوں میں اور اضافہ ہے، وہ ملک بدل رہی ہے، جی ایسا ہی ہے، علاقے بدل رہی ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد آئی تھنک کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسا کوئی اتنا بڑا یہ تو نہیں فرق آیا، لیکن بھائی لوگ یوز ٹو ہو گئے، عادی ہو گئے کہ اب یار جو بھی ہے، اچھا مائنڈ بن گیا کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا تو ہم ویکسین لگاتے ہیں نا بعض بیماریوں کی، اب یہ مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ گویا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ اب بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کو کورونا کی ویکسین لگ جائے گی، یعنی جس طرح بعض بیماریاں جیسے ہیں ہم ویکسین لگا لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین لگا لو بچہ اس سے ہو سکتا ہے محفوظ ہو جائے، تو یہ ایسا لگتا ہے کورونا کے بھی آگے جا کے یہی کہانی آنی ہے، پہلے 70-72 سال کے 80 سال کے سارے نپٹ جائیں، تو ہر بچہ پیدا ہونے والے کے لیے یہ ویکسین کا کورس بنے گا، 2-4 ویکسینیں لگانی پڑے گی، بچے کو رلانا پڑے گا 2-4 ویکسینیں لگا کر، تو یہی ایسا لگتا ہے۔ تو نفسیاتی طور پر ہے۔ بقیہ جو میں آپ سے آج کے پروگرام کے طور پر ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا، جو سال بھر میں ایک چیز دیکھی گئی ہے، جی مفتی صاحب ہمارے ایک لفظ بہت یوز ہے یا ٹینشن بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، ٹینشن بہت ہے۔ میں نے تھوڑا سا اس لفظ پر بھی غور کیا، یا ٹینشن کو ہم نے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی ہے، وہ ہے نا کہ کسی چیز کو اسی اوقات سے زیادہ اگر اہمیت دے دو تو پھر وہ سر چڑھ جاتی ہے۔ تو ٹینشن کی جگہ پر میرا یہ اپنا تجزیہ آج تو یہی ہے نا، ذاتی تجربات، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر بات کو ٹینشن کہنے کے بجائے تھوڑا پریشر کہنے کی عادت پیدا کرے۔ ایک ورک پریشر ہے، آپ کے پاس کام کا پریشر ہے، کام کا ٹینشن نہیں ہے۔ آپ اگر ٹینشن کو پریشر کہہ دیں گے تو کئی بیماریوں سے شاید بچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں پارٹ آف دا ورک۔ ہم نے کام کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اچھا اب تیزی آ گئی ہے کاروبار میں، ارے ٹینشن بہت ہے، کس چیز کا ٹینشن ہے بھائی؟ کروڑوں کما رہا ہے، فیکٹری سے نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ٹینشن تھوڑی ہے، اس پارٹ آف ورک۔ اور پریشر ہے، کام کا آپ کے پاس پریشر آ گیا، جیسے ابھی آج کل کاریگروں کے پاس پریشر تھا، تو پیسہ تو جیب میں آ رہا ہے نا، صحیح، تو یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ٹینشن کہہ کر ہوا یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ٹینشن پھر ڈپریشن کے مریض بن کر ان کا پیشن چلا گیا، اللہ اکبر، اور پھر پیشن جیسے گیا تو ایگریشن آ گیا، تو ٹینشن سے نکلے ایگریشن تک رکے۔ تو اس میں مجھے ایسا لگا، میں نے چند لوگوں سے بات اپنی شیئر کی ہے اس پورے میں، کہا یار یہ آپ ٹینشن کیسے بول رہے ہو؟ یہ آپ کے کام کا ٹینشن تو نہیں ہے، پریشر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ریلیز ہو جاتا ہے۔ جب سوئیں گے اٹھیں گے تو دوبارہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا، فارغ رہو گے تو ٹینشن ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے ذریعے مدنی چینل تک پہنچانا چاہوں گا، ناظرین تک، کہ ہر بات کو ٹینشن لینے کے بجائے اس کو پارٹ آف دا ورک لینے کی اگر عادت پیدا کریں گے تو آپ ایک طرح سے ریلیکس موڈ میں رہیں گے،
काम अपनी जगह पर चलता रहेगा, आप फारिग कैसे रहेंगे? सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब कहा जाता है कि हुजूर कल कर लीजिएगा, फरमाते आज के काम पूरे नहीं होते तो कल का काम, आज का काम कल कैसे करूंगा? तो ये तो एक काम का हिस्सा होता है। पेंडिंग ना करना। अब्दुल हबीब भाई, वो शख्स खुशनसीब है जिसके पास काम का काम है और उसके पास फुर्सत नहीं है। वाह, काम का काम है और उसके पास फुर्सत तो नहीं है। बहुत सारों के पास नहीं है, लेकिन मगर काम मैंने के इसलिए काम में फुर्सत, कंडीशनली बहुत बात अच्छी की बात की है। आपने। जिसके पास काम का काम है, फुर्सत नहीं है उसके वो पास। हमारी मेमनी में एक कहावत है ऐसा, पई जी आवक ना न घड़ी जी फुर्सत ना। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनपे एक पैसे की आमदनी भी नहीं है और एक मिनट की फुर्सत भी नहीं है, तो कम से कम काम के कामों की फुर्सत। काम के काम, ये नसीब की बात है, बहुत प्यारी बात की। नसीब की बात है, वो आदमी है ही नहीं। हाँ, और एक चीज और इस बार मतलब क्या है कि आदमी फुर्सत की मसरूफियत निकाल कर रखे। फुर्सत की मसरूफियत निकाल के रखे। ऑलरेडी प्रिपेयर रहे। हाँ, फुर्सत की मसरूफियत, ये मैंने मुफ्ती साहब से सीखा था पिछले साल। जब आपने फरमाया ना, मैंने 200 किताबें निकाल के रखी थी कि जब फुर्सत होगी तो पढ़ूंगा, पढ़ ली उन्होंने। ये फुर्सत की मसरूफियत थी। अब ये इस रमजान में क्या हुआ, वो 200 का फिगर कहाँ तक पहुंच गया? वो तो पिछले रमजान में था। इस बार तो लज्जत ले रहे थे। नहीं, किताबें तो हुई होंगी। मेरे दिल में था कि ये फिगर तो पूछो। तो लोगों के पास फारिग है, फारिग नहीं हो, वो काम जो आपने रखे थे कि यार जब स्पेस निकलेगा तो मैं उस काम को कर लूंगा। वाह वाह वाह, वो पेंडिंग भी रेडी, वो भी काम में ले लें, प्रायोरिटी 3 में ले लें आप, वाह वाह वाह, कि आपको वो काम भी करने हैं। मगर वो काम ये कि अगर आपने अभी नहीं किए तो उस काम से आपकी जिंदगी का निजाम मुअत्तल नहीं होगा और कोई हुकूक तलफ नहीं होगा। ये सवाल तो आप दोनों से मैंने करना है कि अगर वक्त आप की बात की ना, वक्त की, जी जी, तो किसी ने अभी चंद दिन पहले एक जुमला भेजा कि किसी के पास वक्त नहीं है और हर कोई वक्त पास कर रहा है। सही अल्लाह के पास क्यों बैठे हो, वक्त पास कर रहा हूं मैं। पास करो, कहते वक्त नहीं है तो लुक बिजी डू नथिंग। मैं